الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور سامعین گرامی، آج آپ کے سامنے نماز کے اجزاء کے بارے میں بات چیت کرنی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، باقی الصلاۃ لذکری، یعنی نماز ذکر الہی میں منہمک ہو کر پوری طرح ادا کرنا چاہیے۔ جس کا دل اپنے رب کی یاد سے غافل ہو اور اللہ کا عبادت گزار نہیں ہے، لہذا حقیقی معنوں میں ایسا شخص نمازی نہیں ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا ينظر اللہ الی الصلاۃ لا بخیر الرجل فیہا قلبہ ما بدینہ، یعنی جب تک کوئی شخص تن من کے ساتھ حاضر نہ ہو، اللہ رب العزت اس کی نماز کی طرف نہ دیکھے گا۔ دین کی نگاہ میں نماز یہی ہے، اور اسی نماز کو نفوس انسانی کے سنوارنے اور اخلاق کے درست کرنے میں دخل ہے، کیونکہ نماز کے ہر جزو میں انسانی فطری فضائل کی برتری کا دستور العمل اور انسانی پسندیدہ خصائل میں سے کسی نہ کسی فاصلیت میں مشق ہے۔ اب ہم کسی قدر اعمال صلاۃ کا ذکر کرتے ہیں کہ نفوس انسانی کے سنوارنے میں ان کا کیا اثر ہے۔ نماز کے اجزاء، ان اجزاء میں سے ایک جزو نیت ہے۔ اس سے مراد اللہ کے حکم ادائے نماز کی پوری بجا آوری اور کا تہ دل سے ارادہ کرنا، یعنی اس طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور چاہے کہ وہ شخص خوشنودی مولا کے ہو۔ اب اگر کوئی شخص یہ عمل دن رات میں 5 بار سر انجام دے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ کیفیت اس کی طبیعت میں جم جائے گی اور یہ اس کی صفات فاضلہ میں سے ہو جائے گی، جس کا بہترین اثر اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر پڑے گا۔ انسانی معاشرے کے لیے قول و فعل میں خصوص نیت سے زیادہ سود مند کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اگر لوگ اپنے قول و فعل میں بہم پر پرخلوص ہوں تو یقیناً ان کی زندگی نہایت دل پسند اور خوشگوار ہوگی، اور ان کے حالات دنیا و آخرت میں بہتر ہوں گے اور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ نماز کا دوسرا جز اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ نماز پڑھنے والا تن من سے اپنے پروردگار کے سامنے آنکھیں جھکائے کھڑا ہو کر نجات کا طلب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ بندہ کی رگ جان سے زیادہ قریب ہے، لہٰذا جو کچھ بندہ کہتا ہے پروردگار اس کو سنتا ہے، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس کو جانتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر کوئی شخص اس کی عمل کو رات دن میں متعدد بار کرتا رہے تو یقیناً اس کے دل میں اپنے پروردگار کی جگہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کرے گا، اور جن امور سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان سے باز رہے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص سے انسانیت کے خلاف کوئی امر سرزد نہ ہوگا، کسی کی جان پر تعدد اور کسی کے مال پر ظلم نہ کرے گا، اور کسی کے دین اور آبرو کو اس سے عیز نہ پہنچے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔